میرے نے دوسری شادی کی، پہلی بیوی نے تنسیخ نکاح کر لیا ہے، اب واپس آنا چاہتی، دوبارہ نکاح کر لو، واپس آنا چاہتی ہے تو کہتے کہ ہماری مسجد کے قریب کچھ غیر مسلم بھی رہتے ہیں، مسجد کے امام کے پاس سکھ برادری کا ایک بچہ آیا کہ اس کو دم کر دیں، ان نے اس کو مسجد میں نہیں آنے، کیوں نہیں آنے دیا؟ حضور کے زمانے میں جو عیسائی آئے تھے تو مسجد میں ہی حضور نے فرمایا قیام کرو، کیوں نہیں آنے دیا؟ یہی تو تعصب ہے جو لوگوں کو مسلمان نہیں ہونے دیتا۔ میرے شوہر ملک میں باہر ہوتے ہیں، ان کی یاد اور ضرورت محسوس ہوتی ہے، وہ کوئی ٹال بٹول کر دیتے ہیں، بتائیں کہ میں کیا کروں؟ اس کو کہیں گے یا میرے حقوق ادا کرو یا مجھے طلاق دو۔ پرفیوم لگا کے نماز ہو جاتی ہے۔ ایک جوان بچی کو رات کو برے وسوسے آتے ہیں، آیت الکرسی اور آخری 2 سورتیں قل اعوذ بالفلق اور قل اعوذ بالناس پڑھ کے بدن پہ دم کرے۔ آپ نے جو دعا بتائی تھی نماز پڑھنی ہے 4 رکعت، جس کے لیے بھی پڑھیں، جس مشکل کے لیے پڑھیں۔ جو عورت عدت میں ہے وہ کسی مرد کے سامنے نہیں آ سکتی، گھر میں بیٹھی رہے، گھر میں اس کو بھائی ماں باپ مل سکتے ہیں۔ حالت حیض کی حالت میں عورت کوئی مسجد میں داخل بھی نہیں ہو سکتی، باہر میدان میں بیٹھی رہے، صرف اللہ کا ذکر کر سکتی ہے، کلمہ پڑھ سکتی ہے، سبحان اللہ اور حمد قرآن نہیں پڑھ سکتی۔ عورت کا احرام ہوتا ہی نہیں تو سفید کپڑا ہو یا کالا کپڑا ہو، کوئی ضروری نہیں۔ صفا سے مروہ، مروہ سے صفا آتے ہوئے رک کر ہاتھ اٹھا کے دعا، ہاں بالکل جائز ہے۔ حضور نے خود دعا کی ہے صفا پہ کھڑے ہو کے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو یہ مقام ہے جہاں دعا قبول ہوتی ہے۔ مرد اپنی کمر اور ٹانگوں سے بال کاٹ سکتا ہے، اس کی مرضی ہے، کاٹ دے، کیا ہے، کوئی منع نہیں ہے، لیکن کاٹنے سے فائدہ کیا ہوگا؟ اور زیادہ کانٹوں کی طرح پیدا ہوں گے۔ جو ہے رہنے دو ان کو، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ عورتیں تو چلو اپنے حسن بنانے کے لیے بیچاری صفائی شفائی کرتی ہیں، تمہیں کیا تکلیف ہو گئی ہے؟ اگر موبائل پر بغیر وضو کے تلاوت کریں وہ کر سکتے ہیں۔ پاکستان میں قرآن خوانی کرتے ہیں قاری لوگ، پیسے لیتے ہیں، یہ کاروبار ہے، دین نہیں ہے، بدعت ہے۔ سرکاری ملازم جی بی پڑھنا وہ بالکل لے سکتا ہے، اس کا حق ہے۔ نیک رشتے کے لیے آپ سورۃ الرحمن پڑھ کے اللہ سے دعا کریں۔ پتہ نہیں امیر جیش کون ہے، مجھے پتہ نہیں، بہرحال اگر ان کا حق ہے تو اللہ ان کی مدد کرے۔ کچھ لوگ جو ہے اسماعیلی مشینری سے تویز لینے بالکل ناجائز ہے، وہ تو بدترین شیعہ ہے اسماعیلی۔ اگر عورت کی عیت 2-3 میں خون گولیوں کی مدد سے بند کر دیں، خون آنا بند ہو جائے، غسل کر کے پاک ہو جائے، نہیں، جتنی اس کی عادت ہے اب وہ پوری کرنی پڑے گی، اب بند کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ یا تو پہلے گولیاں کھاتی حیض نہ آتا۔ مکے میں پاکستانی مزدور جو ہے عمرہ والوں کے مسجد عائشہ جلانا جاتا ہے، احرام نہیں باندھتا، عمرہ نہیں کرتا، کوئی حق نہیں، کوئی دم نہیں۔ 2 بھائی اکٹھے آ کے طواف کیا، صفا کے بعد ایک دوسرے کے سر پہ حلق کیا، بالکل جائز ہے۔ ایک بوڑھی عورت پاکستان سے عمرے کرنے کے بعد برقی زینے سے گری، ہڈی ٹوٹ گئی، ہسپتال میں آپریشن ہوا، اس کے ساتھ والے مدینہ شریف چلے گئے، بہرحال اسے عمرہ تو کر لیا، صرف بال کاٹ لیں۔ بوڑھی عورت ٹھیک ہو گئی ہے، واقعہ سے چلتی ہے، زیارت کے مدینہ شریف لے جائے، اگر جا سکتی ہو جائے، واپسی پہ عمرہ نہ کرے، وہ بیچاری جب واقعہ پہ چل رہی ہے کیا عمرہ کرے گی؟ طائف میں احرام جو ہے راستے میں میقات ہے، میقات سے باندھنا چاہیے۔ میں نے آپ کے درس کو اب باقاعدہ جمعہ کے بیان میں بھی شروع کیا ہے، 5 مہینے ہو گئے، اللہ کامیاب فرمائے۔ بہرحال جو کچھ اللہ نے توفیق دی ہوگی آپ کر رہے ہیں، اچھی بات ہے۔ میرے ایک رشتہ دار کو فالج ہو گیا، اللہ شفا عطا فرمائے۔ میرا بیٹا میڈیکل کالج میں جانا چاہتا ہے، نمبر ٹھیک ہے، داخلہ ہو جائے گا، وظیفے کی ضرورت ہی نہیں۔
اگر نمبر نہ ہوں تو وظیفہ پڑھنے سے نمبر تو نہیں بڑھ جائیں گے۔ بہرحال کوشش کرو، رب زدنی علما پڑھا کرو۔ مالی مشکلات ہیں تو استغفار زیادہ کریں۔ ہمارا ایک ساتھی گم ہو گیا ہے، سورۃ والضحیٰ پڑھ کے دعا کرو اور تلاش بھی کرو۔ اگر جوتا گم ہو جائے لوگوں کا نہ اٹھاؤ، اپنے کو خود باندھ کے کپڑا ساتھ رکھو۔ بہرحال جو لوگ باہر صفیں بنا لیتے ہیں، اگر ان کو اگلی صفیں نظر آ رہی ہیں تو نماز ہو جاتی ہے۔ میرے چھوٹے بھائی کا قرآن میں دل نہیں لگتا، 8 پارے حفظ کیے مدرسے سے چھپ جاتا ہے، تو ضروری نہیں ہے کہ ہر بچہ حافظ بنے۔ اس کا پہلے کسی قابل استاد سے نفسیاتی تجزیہ کراؤ، ورنہ اس کو جبر نہ کرو۔ عمرے پہ مکہ، ہمارا گروہ مکے کی زیارت پر جا رہا ہے۔ بہرحال اگر آپ چاہیں تو عرفات سے احرام باندھ سکتے ہیں۔ اولاد کے رشتے نہیں ہو رہا ہے، سورۃ الرحمن پڑھ کے سارے گھر والے دعائیں کرو۔ جو کے دانے جو کبوتر کے چوک سے اٹھاتے ہیں بالکل ناجائز ہے۔ بعض لوگ جوتوں سمیت مسجد میں آتے ہیں، اگر جوتے پاک ہیں تو کوئی حرج نہیں۔ ایک آدمی فرض ادا کر رہا ہے، تشہد میں اتحیات کے علاوہ سورۃ الفاتحہ اور آیتیں پڑھی ہیں تو پھر سجدہ صاف کریں۔ میری گھر والی مدینہ منورہ سے بغیر احرام کے مکے آئی ہے، کیونکہ ولادت کے 7 دن بعد آنا ہوا تھا، تو ٹھیک کیا اس نے، کوئی حرج نہیں۔ 4 مہینے ہو اگر پاک ہو گئی ہے تو مسجد عائشہ سے عمرہ کر سکتی ہے۔ بیٹے کا نام حیدر رکھ سکتے ہیں، رکھ سکتے ہیں۔ ہمارے گاؤں میں ایک مسجد ہے، وہ لیکن نماز پڑھانے والے شرک اور بدعات کرتے ہیں، ان کے پیچھے نماز نہ پڑھیں۔ عصر کے بعد نفل نہیں پڑھ سکتے، طواف کے بعد واجب طواف مغرب کے بعد پڑھیں۔ میرا بیٹا دبئی میں ہے، کمپنی میں پیسے پھنس گئے ہیں، تو بہرحال وہ یہی ہے کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل زیادہ سے زیادہ پڑھے، اللہ سے دعا مانگے، اللہ ہر بیمار کو شفا عطا فرمائے۔ نماز جنازہ کا سلام ایک بھی حدیث میں ہے، لیکن افضل یہی ہے کہ 2 کریں، کیونکہ نماز جو ہے وہ ایک سلام سے پوری ہو جاتی ہے، لیکن فرض نماز میں 2 سلام ہیں، اس لیے امام حنیفہ فرماتے ہیں کہ 2 سلام کریں۔